چیزوں کو محیط ہے۔ کوئی جز شریعت اسلامیہ میں ایسا نہیں ہے کہ جس کے لیے شریعت نے رہنمائی نہ کی ہو۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عبادات ہوں، اخلاق ہوں، معاملات ہوں، کوئی بھی زندگی کا پہلو ہو، ہر پہلو کے لیے ہدایتیں ارشاد فرماتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی بچہ ہے اور وہ چلنا نہیں جانتا مگر اس کے والدین اس کی انگلی پکڑ کر کسی طرح چلا رہے ہیں اور اس کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح یہ گر نہ جائے، لڑھک نہ جائے، چوٹ نہ لگ جائے، نقصان نہ اٹھا لے۔ گویا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر امتی کی انگلی پکڑ کر اس کو اس طرح چلا رہے ہیں کہ وہ صحیح چل پائے اور دائیں بائیں گر کر کسی طرح کا کوئی نقصان برداشت نہ کرے۔ پوری زندگی کو محیط شریعت اسلامیہ ہے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مقاصد ذیلی بیان فرمائے اور کچھ مقاصد اصولی طور پر اصلی اور بنیادی بیان فرمائے۔ ان اصلی مقاصد میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں ارشاد فرمائی۔ ایک ارشاد فرمایا انما بعثت معلما، کہ مجھے اللہ رب العزت نے علم لے کر بھیجا ہے اور میری امت میں امتیازی طور پر علم پایا جانا چاہیے۔ اگر امت کے اندر امتیازی طور پر نمایاں علم موجود نہیں ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقصدیت پر امت نہیں چلی۔ تو پہلا اور اہم کام یہ بیان فرمایا کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا۔ علم امت کے اندر ضروری ہے، علم کے بغیر امت کامیاب نہیں ہو سکتی۔ باقی ذیلی چیزیں ہیں لیکن اصلی اور بنیادی چیز علم ہے۔ باقی ذیلی امور ہیں جن کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، لیکن بنیادی امر علم ہے۔ دوسری بات ارشاد فرمائی انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، کہ بنیادی طور پر ایک علم ہے لیکن علم کے بارے میں یہ دنیا میں معلوم ہے، پریکٹیکل زندگی میں پتہ چلتا ہے کہ تمام لوگ علم سے مسلح ہوں اور اعلیٰ معیار پر ہوں اور امتیازی شان والے ہوں، ایسا دنیا میں نہیں ہوتا۔ تو دوسرا درجہ اس میں کم سے کم ہر فرد کا شریک ہونا ضروری ہے۔ اس کو ارشاد فرمایا انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، کہ مجھے اس لیے بھیجا گیا اور میرا مین مقصد، اہم مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے اندر اخلاق پیدا ہوں۔ اخلاق کس چیز کو کہتے ہیں، وہ کس طرح پیدا ہوتے ہیں، ان کا کیسے پتہ چلتا ہے؟ اپنے آپ میرے اندر اخلاق ہیں یا نہیں ہیں مجھے کیسے پتہ چلے گا؟ دوسرے کے اخلاق کو دیکھنا تو کچھ آسان ہے، اپنے اخلاق کو دیکھنا بہت مشکل ہے۔ ہر آدمی دوسرے کو تو دیکھ لیتا ہے کہ اس میں یہ خوبی ہے، یہ خامی ہے، لیکن اپنی خوبیوں، اپنی خامیوں پر مطلع ہونا مشکل ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس اخلاق کی تعلیم دیتے ہیں اس میں اہم انسانیت کا احترام ہے۔ ایک انسان کو انسان سمجھے، ایک مسلمان کو مسلمان سمجھے، ایک آدمی کو آدمی سمجھے۔ جیسے اپنے حقوق آدمی لازم سمجھتا ہے، میرے بدن کو کیسے راحت ملے، میرے ذہن کو کیسے سکون ملے، میری زندگی کیسے سکون والی ہو، میرے پاس کیسے پیسہ آئے، میرے پاس اچھا مکان کیسے ہو، میرے پاس اچھی رہائش کیسے ہو، بیوی بچے اچھی زندگی کیسے گزاریں، جیسے اپنے بارے میں سوچتا ہے ایسے دوسروں کے بارے میں غور کرے۔ جیسے کسی کے ایک جملے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے، مجھے اس کا احساس ہو کہ میرے ایک جملے سے دوسرے کو تکلیف ہوگی۔
جیسے 2 پیسے کم ہونے کی وجہ سے میری زندگی میں پریشانی ہوتی ہے، ایسے میں یہ سمجھوں دوسرے اور سامنے والے کے 2 پیسے کم ہو جائیں گے، اس کی بھی زندگی میں پریشانی ہوگی۔ تو ہر ایک دوسرے کا غم خوار ہو، چاہے وہ خوشی کا موقع ہو، چاہے وہ غمی کا موقع ہو، چاہے وہ انفرادی زندگی ہو، چاہے وہ اجتماعی زندگی ہو، کسی بھی ضرورت میں دوسرے کے لیے انسان کا حساس ہونا۔ آپ ایک کمرے کے اندر ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ لائٹ کھول کر مجھے آرام ملتا ہے، لیکن آپ کے ذمہ یہ لازم ہے کہ یہ سمجھے کہ میرے کمرے میں جو دوسرا بیٹھا ہوا ہے، لیٹا ہوا ہے، اسے کہیں میرے لائٹ کھولنے سے تکلیف تو نہیں پہنچے گی۔ اتنی باتوں کا احساس، جب اتنی باتوں کا احساس ہے تو پھر بڑی اہم ترین چیزیں جن سے انسان کو تکلیف پہنچتی ہے ان کا احساس کیوں نہیں ہوگا؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اخلاق دینے کے لیے بھیجا گیا، اخلاق سکھانے کے لیے بھیجا گیا کہ امت کے افراد میں تمام متعلم اور معلم ہوں، لیکن ایسا ہوتا نہیں۔ اس لیے دوسرا درجہ یہ ہے کہ کم سے کم امت کا ہر فرد با اخلاق ہو، اور اخلاق ایک ایسی چیز ہے کہ جو ہر نبی نے اس کی تعلیم دی، لیکن درجے الگ الگ ہو گئے، مختلف درجات اس کے بیان کیے گئے۔ انبیاء علیہ السلام میں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم نے نقل کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں اخلاق کا معیار یہ تھا کہ اگر آپ نے مجھے کوئی تکلیف پہنچائی تو اتنے ہی % میں آپ کو تکلیف پہنچا دوں، اس پہ اضافہ نہ کروں، یہ اخلاق ہے۔ اگر آپ نے کسی کا 1 دانت توڑا ہے تو آپ بدلے میں اس کا 1 دانت توڑ دیں، اگر آپ نے 2 دانت توڑ دیے تو بد اخلاقی کی۔ اگر کسی نے آپ کو 1 مارا ہے تو بدلے میں آپ اتنے ہی زور سے 1 مار دیں، اگر آپ نے 2 مار دیے یا زیادہ زور سے مار دیا تو بد اخلاقی ہو گئی۔ اخلاق یہ ہے کہ جتنا کسی نے آپ کے ساتھ برائی کا برتاؤ کیا ہے اتنا ہی منو عن آپ بدلہ لے لیں، تو یہ اخلاق ہے۔ اور اگر اس سے آگے بڑھ کر آپ نے کچھ کیا یہ بد اخلاقی ہو جائے گی۔ پھر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا دور آیا، قرآن کریم نے ان کے بارے میں بیان فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت آتے آتے اخلاقی زندگی کو ترقی مل گئی، اور ترقی یہ ملی کہ اگر کسی نے آپ کا 1 دانت توڑا تو حضرت موسیٰ کی شریعت میں یہ تھا کہ آپ بھی اس کا 1 دانت توڑ دیں، 2 نہ توڑیں۔ لیکن حضرت عیسیٰ کی شریعت آنے تک اتنی ترقی ہو گئی کہ لوگوں کو، جب لوگ اس کے عادی ہو گئے کہ 1 دانت توڑا تو بدلے میں 1 ہی توڑے، دوسرا نہ توڑے، تو پھر اس سے آگے بڑھایا گیا اور کہا گیا کہ جس نے آپ کا 1 دانت توڑا ہے آپ اس کا دانت نہ توڑیں بلکہ اس کو معاف کر دیں۔ آپ کو اگر کسی نے 1 مارا ہے تو آپ اس کے بدلے میں 1 نہ ماریں بلکہ اس کو معاف کر دیں۔ اگر آپ نے 1 مارا ہے اور آپ نے بھی بدلے میں 1 مار دیا تو یہ عدل ہوا، فضل نہیں ہوا، اخلاق نہیں ہوئے۔ اخلاق یہ ہے کہ آپ اس کے بدلے میں 1 نہ ماریں بلکہ معاف کر دیں۔ پھر انسانیت نے اور ترقی کی، پہلے اس پر آ گئے کہ 1 کے بدلے 1، پھر اس پر آ گئے کہ اس کو معاف کرنا، بچہ تربیت پا گیا، انسانیت تربیت پا گئی۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، اور آپ علیہ السلام نے آ کر پھر اس کی تعلیم نہیں دی کہ آپ کا 1 دانت کسی نے توڑا تو آپ 1 توڑ دیں، نہیں، اس سے آگے بڑھے یہ کہ آپ کا 1 دانت کسی نے توڑا آپ اس کو معاف کر دیں، نہیں، اس سے بھی آگے بڑھے، ارشاد فرمایا کہ آپ کا 1 دانت کسی نے توڑا تو آپ اس کے بدلے میں نہ دانت توڑیں
اور معاف کر دیں، اور معاف کرنے کے بعد پھر اس تک وہ دو میں اس کوشش میں لگے رہے کہ کبھی یہ دانت توڑنے والا کسی پریشانی میں آئے اور میں اس کے ساتھ حسن سلوک کروں۔ تو آگے بڑھ کر جس نے مجھے گالی دی، مجھے پتا چلا کہ وہ مجھے گالیاں دیتا ہے، میری برائی کرتا ہے، میرے در پہ آزار ہوتا ہے، میں اس کو معاف دل سے کر دیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں اس کوشش میں ہوں کوئی موقع آئے میں اس کے ساتھ، اس کے بچوں کے ساتھ کوئی حسن سلوک کر دوں۔ کل یہ بیمار ہو میں تیمارداری کے لیے پہنچ جاؤں، کل اس کے پاس پیسے نہ ہو میں اس کو پیسے دینے کے لیے پہنچ جاؤں، کل اس کے پاس دوا اور علاج کے لیے ضرورت پڑے تو میں اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے پہنچ جاؤں، میں اس تلاش میں رہوں۔ یہ اخلاق ہیں امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ہمیں تو یہی نہیں پتا چلتا کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے خواہ بلا وجہ بھی کتنی گالیاں دے لیتے ہیں۔ نہیں، اگر کسی نے برائی کا برتاؤ کیا تو ہم اس کے ساتھ بھلائی کا برتاؤ کریں۔ یہ اخلاق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیے، اور جب یہ اخلاق پیش کیے تو یہ اپنی بیوی، اپنے بچوں، اپنی بچیوں کے لیے نہیں، اپنے شہر والوں کے لیے نہیں، اپنے دھرم اور اپنے دین والوں کے لیے نہیں، بلکہ پوری عالم انسانیت کے لیے یہی اخلاق پیش کیے۔ جب لوگوں نے، وہ لوگ جو کٹر دشمن تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، جب انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طرز زندگی دیکھا تو وہ پکار اٹھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت کا جب اعلان کیا گیا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو ورقہ ابن نوفل کے پاس، ایک راہب کے پاس لے کر پہنچی ہے۔ انہوں نے جب آپ کی کیفیت کو سنا، جبھی انہوں نے یہ ارشاد فرمایا کہ اے محمد، آپ یاد رکھیں جو صفت اللہ رب العزت نے آپ کو دی ہے، تحمل الکلہ وتکسب المعدومہ، آپ مجبوروں اور ضرورت مندوں کے لیے کماتے ہیں اور کما کر ضرورت مندوں پر لٹا دیتے ہیں، آپ لوگوں کا بوجھ اپنے ذمے لے لیتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ نے فراوانی مدینہ منورہ میں آ کر دی تو ابن ماجہ میں روایت موجود ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تارک دینا فإلی وعلی ومن تارک ضیاعا فعلی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی آدمی مر گیا اور اس کے یتیم بچے ہیں، اس کی بیوہ ہے، تو وہ فکر نہ کرے، اس کی بیوہ کا خرچہ میرے ذمے ہے، اس کے یتیم اور مسکین بچوں کا خرچہ میرے ذمے ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے اخراجات پورے کرتے تھے، خود کماتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور عام بیواؤں کی، یتیموں کی، مسکینوں کی ضرورتیں پوری کرتے تھے۔ چلتے آدمی کو دیکھ لیا کہ کوئی بوجھ اور وزن اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے، وزن زیادہ ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوڑ کے آگے بڑھتے تھے۔ اتنا بڑا آدمی امام الانبیاء دوڑ کے آگے بڑھتا اور وزن اٹھوانے میں تعاون کر دیتا۔ ان کو نہیں لگتا تھا کہ میں اتنا بڑا مولوی ہوں، صحابہ میرے اتنے شاگرد ہیں، ان کو نہیں لگتا تھا۔ وہ آگے بڑھتے تھے اور جناب کسی کی گٹھری اٹھوا رہے، کسی کا جو ہے کوئی لوہے کا سامان اٹھوا رہے، جیسے ذرا سا موقع آیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تعاون کے لیے آ جاتے۔ ورقہ ابن نوفل نے یہ ارشاد فرمایا کہ اے محمد، آپ کے اندر جو یہ صفت ہے آپ کو اللہ کبھی رسوا نہیں کریں گے۔ یہ بخاری شریف کی روایت میں لکھا ہے کہ اگر یہ اخلاق انسان کے اندر پیدا ہو جائے وہ کبھی ذلیل اور رسوا نہیں ہو سکتا۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی کمائی میں اگر کمی ہوتی اور لوگوں کی ضرورت پوری نہ ہو پاتی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ صحابہ میں کتنے مالدار ہیں، کتنے ضرورت مند ہیں، کتنوں کے کیا کاروبار ہیں، کتنوں کے کیا باغات ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجمع میں ان سے اپیل کرتے اور دو چار آدمیوں کی جو ضرورتیں ہوتی وہ اسی میں پوری ہو جاتی تھی۔ تو الغرض کہنا یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دو چیزیں مقصدی طور پر، اصولی طور پر، بنیادی طور پر عطا کی گئی۔ یوں تو ذیلی طور پر ساری زندگی پر محیط قرآن و حدیث کی ہدایتیں موجود ہیں، لیکن پہلی اور بنیادی بات تو بیان فرمائی انما بعثت معلما، کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا۔ اس امت کا امتیاز ہے علم کا ہونا۔ علم اس امت میں جتنے پرسنٹ ہوگا اتنے پرسنٹ سیاسی، سماجی، اقتصادی، معاشی ہر اعتبار سے یہ امت ترقی کرتی چلی جائے گی۔ دنیا بھی ترقی کرے گی، اخروی ترقی کرے گی، اور علم جتنے پرسنٹ کم ہوتا چلا جائے گا اتنے پرسنٹ امت کے اندر کمزوری پیدا ہوتی چلی جائے گی۔ چاہے وہ دنیاوی علوم ہو، چاہے وہ دینی علوم ہے، آخرت میں جانا ہے اخروی علوم کی ضرورت ہے، دنیا میں رہنا ہے دنیاوی علوم کی ضرورت ہے۔ اب جتنے پرسنٹ امت کے درمیان علوم ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کے مطابق اتنے پرسنٹ امت کو عزت اور ذلت کا فیصلہ ہو رہا ہے۔ لیکن چونکہ یہ امر عمومی نہیں ہوتا، طبعی طور پر ہر انسان پڑھا لکھا نہیں ہوتا، یا بہت جتنا مقصود ہے اتنا پڑھا لکھا نہیں ہوتا، تو پھر ارشاد فرمایا کہ دوسرا درجہ ہے جس میں تمام امت کے ہر فرد کو پورے معیار پر اترنا ضروری ہے کہ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق۔ غمخواری ہو، ایک دوسرے کی ضرورتوں کو پورا کرنا ہو، ایک دوسرے کے لیے ہمدردی کے جذبات ہوں، ایک دوسرے کے لیے خیر خواہی کے جذبات ہوں، اور بہترین خیر خواہی کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جو امت میں اہم ترین پوری امت کی رہنمائی کرنے والا طبقہ ہے اور ان کو اللہ رب العزت نے اور مضبوط علم عطا فرمایا ہے، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی کوشش اور جد و جہد کرنا۔ اور لیکن انہی کی نہیں، ان کے علاوہ آپس میں غمخواری وہ مقدم ہے، اہم ترین ہے کہ آپس میں اپنے رشتہ داروں میں، تعلق داروں میں، محلے والوں میں، عامت المسلمین میں وہاں کون کس طرح پریشانی میں مبتلا ہے ان کی پریشانیوں کو سمجھنا، ان کی پریشانیوں کو دور کرنے کی کوشش، دل سے کوشش کرنا، اخلاص کے ساتھ کوشش کرنا۔ اور جب انسان کی مسلمان کی ضرورتیں پوری کرنے پر آئے گا تو پھر اس کے لیے ہمدردی کے جذبات ہوں گے، برائیاں نہیں ہوں گی، کینہ نہیں ہوگا، کپٹ نہیں ہوگا، حسد نہیں ہوگا، ایک دوسرے کے در پہ آزار نہیں ہوں گے، ایک دوسرے کو تکلیف پہنچانے اور ضرر پہنچانے کا کوئی مادہ دلوں کے اندر نہیں ہوگا۔ یہ ہماری اجتماعیت، یہ ہماری جماعتیں، یہ ہماری مسجدیں، یہ جمعہ اور یہ جامعیت یہ بھی اس طرف مشیر ہے کہ ہم اپنی اجتماعیت میں اکائی میں دہائی بن کر رہے ہیں۔ ہم 10 الگ الگ نہ ہو، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ایسے نہیں، ایک دہائی ہو۔ تسبیح کے جیسے دانے ہوتے ہیں، سینکڑوں موتی ہیں، الگ الگ نہیں، ایک دھاگے کے اندر پروئے ہوئے ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المؤمنون کرجل واحد ان اشتکا عینہ اشتکا کلہ وان اشتکا رأسہ اشتکا کلہ۔ مومن کہیں کا بھی رہنے والا ہو، سارے مومنوں کی مثال ایسی ہے کہ جیسے جسم واحد، ایک جسم سرتا پیر ہے، اگر انگوٹھے میں پیر کے چوٹ لگ جائے تو سر اور دل یہ نہیں کہتا کہ پیر میں اور انگوٹھے میں چوٹ لگی ہے، ہمیں کیا لینا، ہم تو آرام کی نیند سوئیں گے، ہم تو آرام سے رہیں گے۔ اگر ہاتھ کے ناخن میں چوٹ لگ جائے تو پیر کبھی یہ نہیں کہتا میں تو چین سے رہوں گا، مجھے تو احساس نہیں کرنا۔ بدن کے کسی حصے میں تکلیف ہوتی ہے پورا بدن اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔
کوئی ضرورت ایک جز کو ہوتی ہے، سارا جسم اس ضرورت کا احساس کرتا ہے، اسی طرح تمام دنیا کے مسلمان، اگر ایک مسلمان کو کوئی تکلیف ہو اس تکلیف کو سارے مسلمان محسوس کریں، ایک مسلمان کی کوئی ضرورت ہو سارے مسلمان مل کر اس ضرورت کو پورا کرنے کی کوشش کریں، ایک مسلمان کو کوئی راحت پہنچے اس راحت کا آرام اپنے دل کے اندر محسوس کریں۔ اگر کسی کو 10 لاکھ 20 لاکھ روپے مل گئے، جیسے اس کو خوشی ہو ایسے ہمیں خوشی ہو۔ ہمارے مسلمان بھائی کو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے عزت عطا فرمائی ہے۔ یہ نہ ہو کہ جناب اسے اتنے بچ گئے، کیوں بچ گئے، کہاں سے لے آیا، اس کے کیسے ختم ہوں گے، کیسے اس کو کم کیا جائے، کیسے اس کو نیچا دکھایا جائے۔ نہیں، امت کا ایک فرد ترقی کر گیا، ہم ساری امت کے لیے ترقی کی بات ہے۔ اب اس کو چھوڑو، دوسرے افراد کی ترقی کی فکر کرو کہ اسی طرح دوسرے افراد بھی ترقی کریں۔ تو دلوں کے اندر وسعتوں کا پیدا ہونا، یہی اخلاق ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ علم میں اگرچہ کوئی کمزور رہ جائے مگر اخلاق کی کمزوری چونکہ اس میں کوئی عذر نہیں ہے، اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زور ڈال کر کہتے ہیں کہ ہر ایک کو ایسے اخلاق کا اختیار کرنا اور دلوں کو صاف رکھنا یہ انتہائی درجے ضروری ہے، اور یہ امت مسلمہ کے ہر فرد کی ذمہ داری بھی ہے، اس کے مسلمان ہونے کی علامت بھی ہے۔ اگر یہ نہیں ہے، دل کے اندر وسعتیں نہیں، نماز پڑھتا روزے رکھتا ہے لیکن دلوں کے اندر کینہ ہے، کپٹ ہے، بغض ہے، حسد ہے، گویا اس کی نماز آسمانوں تک جا نہیں رہی، اس کی نماز اس کے دل کے اوپر اثر انداز نہیں ہو رہی ہے۔ آسمانوں تک کہاں چلی جائے گی جب یہاں تک اثر نہیں کر پا رہی ہے، وہاں عرش الہی تک جا کے کہاں اثر کرے گی۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہم علم میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں اور اخلاق کا نمونہ اس عالم کے سامنے پیش کریں۔ جنہوں نے اس اخلاق کے نمونے کو دیکھا انہوں نے دشمنی نہیں کی، انہوں نے پڑھا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ علیہ السلام نے تنہا اعلان کیا تھا، پھر آپ اور آپ کے صحابہ 10 5 1 1 2 2 پورے ملکوں کی طرف نکلے ہیں، لاکھوں لوگ ان کے ہاتھ پر ایمان لائے ہیں۔ ایسے نہیں لے آئے، یہی اخلاق انہوں نے پیش کیے، کوئی انہوں نے تلوار نہیں دکھائی، کوئی انہوں نے ڈنڈے نہیں چلائے، لیکن اخلاق کے جو نمونے انہوں نے پیش کیے ان کی بنیاد پر شوق سے ڈنڈا دکھاؤ گے تو خوف سے آ سکتا ہے، لیکن جب اخلاق پیش کرو گے تو خوف سے نہیں آئے گا، شوق سے آدمی آنے والا آپ کے پاس آئے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت تشریف لاتے ہیں، حضرت کا اپنا ادارہ ہے اور اتوار کے روز وہاں سالانہ جلسہ ہے، تو مدرسے کی ضروریات رہتی ہیں۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ بڑھ چڑھ کر کے حصہ ہے جو دینا چاہتے ہیں حضرات سبھی، جیسا جس کا موقع ہے اچھا اعتبار سے حصہ ہے سبھی دے دے بھائی، میں کھڑے رہے پیچھے سے لے سب سے، اس کا جیسا موقع ہے بھائی ایسے ایک طالب علم کا ایک مہینے کا خرچ جو ہے 2000 روپے ہوتا ہے، اسی میں سارے میں اپنی کسی کے بتا رہے کہ ایک